بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس پہلا MCQز ہے، قواعد کی روح سے کلام کی کتنی اقسام ہیں؟ تو قواعد کی روح سے کلام کی دو اقسام ہیں، کلام تام اور کلام ناقص۔ دوسرا ہے، جملہ اسمیہ میں کون سا فعل ہوتا ہے؟ تو جملہ اسمیہ میں فعل ناقص ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے۔ اور فعل معاون کو امدادی فعل بھی کہتے ہیں، جو جملے میں فعل کے ساتھ مل کر زور یا حسن پیدا کرتا ہے۔ اور ان معاون فعل یا امدادی فعل کیا ہوتے ہیں؟ ان میں ان کی زیادہ تر ان کے آخر میں نون الف نہ ہوتا ہے، جیسے کھانا، جانا، لینا، رونا وغیرہ۔ اور فعل معروف ایسا فعل ہوتا ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، جیسے احمد نے نماز پڑھی، تو اب اس کا فاعل یعنی احمد معلوم ہے۔ اور میں اگر یہ کہہ دوں کہ نماز پڑھی، اب اس کا فعل اور اس کا جو فاعل ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تیسرا ہے، ذو معنی الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ تو ذو معنی الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کا ایک سے زیادہ معنی ہو، تو الف اس کا جواب ہے۔ 4، کنایا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو کنایا کے لغوی معنی ہے چھپی ہوئی بات۔ تشبیہ میں مشترکہ خوبی کو کیا کہتے ہیں؟ تو تشبیہ میں مشترکہ خوبی کو وجہ شبہ کہتے ہیں، دال اس کا جواب ہے۔ 6 ہے، ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، اور قافیہ کے بعد جو لفظ آتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ اور محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور اس میں الفاظ جو ہیں وہ مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ روزمرہ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ 7واں ہے، جز کہہ کر کل مراد لینا قواعد میں کیا کہیں گے؟ تو جز کہہ کر کل مراد لینا یا کل کہہ کر جز مراد لینا، یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ تو مجاز مرسل کی 6 اہم اقسام ہیں جو اکثر استعمال ہوتی ہیں۔ پہلی، جز کہہ کر کل مراد لینا۔ دوسری، کل کہہ کر جز مراد لینا۔ تیسری، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا۔ چوتھی، مسبب کہہ کر سبب مراد لینا۔ پانچویں، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ چھٹی، اور مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ اور 8واں ہے، ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ تو ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے، اور جس میں ہمارے پاس ردیف ہو وہ مردف غزل کہلاتی ہے۔ 9 ہے، جملہ فعلیہ کے مسند کو کیا کہتے ہیں؟ تو جملہ فعلیہ کے مسند کو فاعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ کے مسند کو فاعل کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے مسند کو خبر کہتے ہیں۔ 10واں ہے، وہ ہمیشہ بے پرکی ڈیش ہے۔ تو روزمرہ محاورے کے اعتبار سے درست لفظ چن کر مکمل کریں۔ تو وہ ہمیشہ بے پرکی بولتی ہے، الف اس کا جواب ہے۔ 11 ہے، کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے، یہ کون سا پہرا یا بیان ہے؟ تو یہ ہمارے پاس جیم ہے، تکنیکی بیان ہے، کیونکہ یہاں پر ٹیکنیکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور ادبی جملے وہ جملے جن میں ادب ہو وہ جملے ادبی جملے کہلاتے ہیں۔ صحافتی جملے جو خبروں والے جملے ہوتے ہیں وہ صحافتی جملے کہلاتے ہیں۔ قانونی جو قانون کے طور پر یعنی دفعات 302، 420 وغیرہ جن میں ہو وہ قانونی جملے کہلاتے ہیں۔ اور ایک اور بھی ہوتا ہے ہمارے پاس دفتری جملے، جن میں دفتر کے الفاظ بولے جائیں، یعنی فائل نمبر 119 یا 118 لے آئیے، تو یہ
دفتی جملے کہلائیں گے۔ 12واں ہے درج شدہ میں سے کس کے لغوی معنی ادھار لینا گئے ہیں، تو وہ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا گئے ہیں۔ 13 ہے مرکب تام کا دوسرا نام کیا ہے، تو مرکب تام کا دوسرا نام ہے مرکب مفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرکب ناقص کا دوسرا نام ہوتا ہے مرکب غیر مفید۔ اور مرکب اضافی تو یہ وہ مرکب ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک اسم یا صفت دوسرے کی وضاحت کرتا ہے، اور ان کے درمیان میں کا کی کے آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کتاب زندگی یا شہر لاہور وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اب کتاب زندگی مطلب زندگی کی کتاب، شہر لاہور یعنی لاہور کا شہر، ٹھیک ہے نا۔ اب ان میں کا کی کے آ جائے تو یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہوتے ہیں۔ اور مرکب توصیفی ایسا مرکب جس میں ایک لفظ دوسرے کی صفت بیان کرتا ہے، جیسے نیک لڑکی۔ اب نیک جو ہے یہ صفت آ گئی، اچھی کتاب، اچھی کیا ہے یہ صفت آ گئی، تو ایسے جملے مرکب توصیفی ہوتے ہیں۔ 14 ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے، تو وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرے وہ مقطع کہلاتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ اور پھر ہے جی ہمارے پاس اور پہلا جو شعر ہوتا ہے جس کے دونوں میں سے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے، اور اگر دوسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ 15 ہے طرفین تشبیہ کیا ہیں، تو طرفین تشبیہ مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔